شاہ حسین کا اصل نام کیا تھا، کون تھے وہ اور ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ کفر کے فتوے تو بڑی چھوٹی چیز تھی، واجب القتل ہونے کے فتوے لگتے رہے ہیں شاہ حسین کے اوپر۔ وہ زاہد تھے ملنگ؟ وے مادو میں وڈا تھیا بدنام، راتی پی کے دکھ دا پیالہ ٹریا صبح و شام، کی آکھاں میں کی سی پیتی لوکی کہن حرام۔ رقص کی کیفیت جو ہے ہمیں صوفی جو ہوتے ہیں ان میں ہمیں نظر آتی ہے سملر۔ کلندر پاک کی جو دھمال ہے نا وہ دکھ کی دھمال ہے، تکلیف کی دھمال ہے۔ گرو ارجن دیو سنگھ اور شاہ حسین یہ بڑے کہہ لیں کہ بیسٹ بڈیز تھے۔ مادھو لال کے ساتھ کنیکشن یا رشتہ تھا کیا ان کا؟ محبت کا رشتہ تھا بیٹا، لوگ رو رہے تھے، انہوں نے اس کی چتا جلانے کی کوشش کی، چتا کی شاہ حسین پہنچ گئے، تاڈلی تے مار گیا مینوں دے دو۔ شاہ حسین ایک عظیم شاعر اور صوفی بزرگ تھے، لیکن شاہ حسین کا مادھو لال کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ شاہ حسین کو لال حسین کیوں کہا جاتا ہے اور صوفی رقص اور دھمال کے پیچھے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے بیٹا، مالک کا بے انتہا کرم ہے۔ سر اس سے پہلے نا ہم نے بابا بلے شاہ پر آپ سے بات کی تھی، آج کے پوڈ کاسٹ میں نا شاہ حسین پر بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ شاہ حسین کا اصل نام کیا تھا، کون تھے وہ اور ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ بیٹا ضرور بات کرتا ہوں، لیکن شاہ حسین جو ہے نا وہ ایک ایسا ایک کریکٹر ہیں کہ ان کو پڑھنے سے پہلے اگر ہمیں ملامتی سلسلے کا پتہ نہیں ہے نا تو ہم بہت ساری ایمبیگوٹیز کا شکار ہو جائیں گے ان کی سیرت کے بارے میں، ہم ان کو اس طرح سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ ملامتی سلسلہ ہوتا کیا ہے، یہ ملامت کیوں لیتے ہیں، یہ کیوں ایسے کام کرتے ہیں جو بظاہر جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ سلسلہ ملامتیہ نا یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت کوئی علیحدہ ہی قسم کے علیحدہ ڈائمینشنس کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ زندگی میں اللہ کے قریب بھی بہت ہوتے ہیں لیکن بظاہر لگتا نہیں ہے کہ اللہ کے قریب ہیں، اس لیے لوگ ان کے بارے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، لوگ ان کے بارے لگتے ہیں بیٹا، بلے شاہ پہ تو لگتے رہے ہیں لیکن شاہ حسین پہ کوئی بہت ہی زیادہ لگتے رہے ہیں۔ شاہ حسین کے اوپر تو بہت ساری اور چیزیں۔ ملامتی یا سلسلہ جو ہوتا ہے نا، ملامت ہوتی کیا ہے؟ میں نے ایک دفعہ آپ کو کہا تھا حضرت بایزید بسطامی کا کہ جب وہ بسطام شہر میں چلا گاہ سے جب واپس آئے تو سارا شہر ان کو لینے کے لیے پہنچ گیا، گورنر بسطام بھی آ گیا، سارے لوگ آ گئے۔ رمضان کے دن تھے، آپ نے اپنے تھیلے سے روٹی نکالی اور کھانی شروع کر دی۔ وہ سب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیسا فقیر ہے، یعنی ہم تو ان کا اتنا استقبال کرنے آئے ہیں اور ہم لوگ تو یہ رمضان کا احترام نہیں کر رہے، کھانا کھا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ آہستہ آہستہ متنفر ہونا شروع ہو گئے۔ جب وہ اپنے مقام پہ پہنچے تو ایک وہ خود تھے اور ایک ان کا خادم جو ان کے ساتھ تھا، اس نے بھی جا کے آخر پوچھ لیا کہ سرکار اتنے لوگ آپ کا استقبال کر رہے تھے، آپ کا والہانہ اور عقیدت کا اظہار کر رہے تھے، تو آپ نے یہ کیا کیا؟ تو فرمانے لگے جب میں نے دیکھا کہ لوگ اتنے مجھے جو ہے وہ بزرگ سمجھ رہے ہیں اور میری عقیدت کر رہے ہیں تو میں نے اپنے نفس کے اوپر نگاہ کی تو مجھے لگا کہ وہ بہت مضبوط ہو گیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ پہلے نفس کا وجود جو ہے اس کو توڑ لیتے ہیں، رمضان کے روزے تو میں یہ ایک روزہ جو ہے نا یہ اس کا کفارہ بعد میں بھی دے دوں گا۔ یعنی بظاہر وہ کچھ غلط کام کر رہے تھے لیکن اس کے پیچھے کچھ اور تھی۔ یعنی حدیث میں کہا جاتا ہے نا انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ان کے جو کام ہوتے ہیں نا بیٹا وہ کچھ اور نوعیت کے ہوتے ہیں جو بظاہر لوگوں کو سمجھ نہیں آتے۔ میں نے اس لیے مادھو لال حسین یا شاہ حسین کے بارے میں، لال حسین کے بارے میں جو بات شروع کی ہے وہاں سے شروع کی ہے کہ ملامتیہ سلسلہ ہوتا کیا ہے۔ یہ ملامت جو لیتے ہیں نا یہ لوگ، یہ اپنے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے لیتے ہیں، یہ اپنے ضبط نفس کے لیے لیتے ہیں۔ اور ہر صوفی ملامت لیتا ہے؟ سارے نہیں لیتے، ساروں نے ملامت، یعنی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وہ ملامتی نہیں ہے، لیکن کلندر پاک جو ہے وہ کلندر لال شہباز کلندر، شاہ حسین ہوں، بلے شاہ ہوں، یہ ملامتی فقیر ہیں، یہ ایک اور ڈائمینشن کے لوگ ہیں۔ یہ بظاہر کچھ اور کرتے ہیں، بظاہر جو ہے وہ کسی اور طرف کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن
اندر سے یہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے. فقیر ہوتا ہی روشن اللہ کے نور سے. یہ جو ولایت کا راز ہے یہ اللہ کے نور کا راز ہے. یہ آپ کے وجود میں کیسے آتا ہے؟ یہ اس کی وجہ سے ہے. ملامت لی کیوں جاتی ہے؟ اپنے آپ کو ضبط نفس کے لیے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے. جب انسان کے اندر یہ جو ہے نا، بہت سارے لوگ آپ کی تعریف کریں تو انسان کے اندر ویسے ہی فرونیت، رعونت یہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں. اور جب آپ جو ہے وہ اس سے ہٹتے ہیں اور لوگ آپ کو جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں تو وہ ایک جو ہے نا وہ آپ کے اندر کم ہو جاتی ہے، چیزیں کم ہو جاتی ہیں. جیسے مولا کائنات کا ایک فرمان ہے کہ اگر تم کوئی اچھا کام کرو اور اگر تمہاری مخالفت نہ ہو تو سمجھو تمہاری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے. یعنی جب آپ کسی پازیٹیو راستے پہ جائیں گے تو نیگیٹو طاقتیں آپ کے اوپر اثر انداز ہوں گی، لیکن جب آپ جو ہے وہ پازیٹیو طاقتیں جو ہیں وہ آپ کو، یا وہ لوگ آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیں گے تو رجوعات خلق ہوتی ہے ایک چیز کہ پبلک جو ہے نا وہ آپ کے گرد شروع ہو جاتی ہے. آپ بڑے بابے ہیں جی، آپ بڑے نیک ہیں جی، آپ فلاں ہیں. تو وہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو ان فقیروں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاملہ جو ہے نا اس طرف جائے ہی نہ، اس طرف جائے ہی نہ. اب میں جب شاہ حسین کی جو ہے وہ سوانح یاد کا ذکر کروں گا نا، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر اس وقت میں کفر کے فتوے تو بڑی چھوٹی چیز تھی. واجب القتل ہونے کے فتوے لگتے رہے ہیں شاہ حسین کے اوپر، لیکن چونکہ وہ دور ایسا تھا. یعنی حضرت شاہ حسین جو ہیں یہ صوفی شاعری میں اتنا بڑا نام ہے. کافی کی جو صنف ہے نا وہ ان کے اوپر ختم ہے. یہ جو انہوں نے کافی لکھی ہے نا شاہ حسین نے، وہ ختم ہے ان کے اوپر. اس جیسی کو شاید ہی کوئی اور لکھ سکتا ہو، کیونکہ یہ 400 سال پہلے کی کہانی ہے شاہ حسین کی. اور ان کی جو پیدائش ہے وہ 1538 میں ہوئی ہے. 1538 لاہور میں ٹکسالی گیٹ ہے، اس کے اندر یہ شاہ حسین کی بیٹھک جو ہے نا وہ آج بھی موجود ہے. یعنی وہ اگر ہم ٹکسالی گیٹ سے اندر جائیں تو وہاں پہ رائٹ سائڈ کے اوپر، نیواں چیترام سائڈ کے اوپر وہ ایک جو ہے وہ حجرہ ہے، آج بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بیٹھک شاہ حسین، ان کے نام سے منسوب ہے. وہ بڑی پرانی سی عمارت ہے کیونکہ اس کو دیکھ ریکھ بھی نہیں کی گئی ہو، کیونکہ کچھ لوگوں کا تھا تو وہ آج بھی وہ موجود ہے. وہاں کچھ لوگ رہتے بھی ہیں اس بلڈنگ میں. تو یہ جو 1538 میں جب پیدا ہوتے ہیں تو پھر یہ وہ وقت ہے جب شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو بے دخل کیا تھا اس کی سلطنت سے، جب یہ پیدا ہوئے. حضرت شاہ حسین جو ہے نا حضرت میاں میر کے ہم حسن ہیں، اور یہ وہ دور ہے جب یہ اکبر، یعنی ان کی جوانی کا دور ہے. ہمایوں مطلب اس وقت جب شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو بے دخل کیا، پھر ہمایوں واپس آیا، پھر ہمایوں کے بعد جو ہے وہ اکبر کی بادشاہت کا دور ہے. اکبر کا اس وقت آپ سمجھیں کہ عروج تھا جب یہ جوانی کے دور میں تھے. جہانگیر اور شاہ جہان کے دور تک آپ زندہ رہے ہیں. ان کے جو بڑے عقیدت مند ہیں نا ان میں دارا شکوہ بہت زیادہ ان کا عقیدت مند ہے. اکبر نے جب علماء کے دور میں ان کے اوپر فتوے اور واجب القتل کے فتوے لگتے تھے تو اکبر نے ان کو بہت زیادہ جو ہے، اکبر ان کے عقیدت مندوں میں تھا. اور یہ جو تھے بیسیکلی ان کے اچھا ان کی ایک اور بہت زبردست دوستی تھی گرو ارجن دیو سنگھ جی سے. گرو ارجن دیو سنگھ اور شاہ حسین یہ بڑے مطلب کہہ لیں کہ بیسٹ بڈیز تھے، ان کی آپس میں بھی بڑا تعلق تھا. اور گرو ارجن دیو سنگھ کے جو اشلوک ہیں ان میں اور شاہ حسین کے اشلوک جو ہے نا وہ کافی ہیں. ان میں ایک بڑی کمال قسم کی مماثلت بھی ہے ان کے مضمونوں میں، ان کی چیزوں میں. اس کے اوپر ایک بڑی کمال کی ایک بک ہے ارجن دیو سنگھ اور شاہ حسین. یہ انڈیا سے چھپی تھی، ویسے تو یہ ہندی میں لکھی ہوئی تھی، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا. گرو ارجن دیو سنگھ اور شاہ حسین کی پوئٹری میں جو سملیرٹیز ہے نا اس کے اوپر وہ ایک کتاب ہے، چھوٹی سی بکلیٹ ہے لیکن بڑی خوبصورت. شاعری اگر آپ نے پڑھنی ہے نا وہ بہت خوبصورت کتاب ہے. اچھا، کم ٹو دا پوائنٹ. یہ وہ دور ہے کہ انہوں نے جو دلہ پٹی جو ہمارا پنجاب کا بہت بڑا کریکٹر ہے نا، اس کو کوتوالی میں جب پھانسی دی گئی تھی تو یہ کہتے ہیں کہ شاہ حسین اس وقت اس پھانسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والوں میں تھے. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے دلہ پٹی کے لیے دعا کی تھی اس وقت کہ اللہ اس کو برکت دے، وہ شاہ حسین تھے اس دور میں. اب شاہ حسین کا جو دور ہے نا اس میں ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ڈھڈا
خاندان ڈھڈا جو ہے نا یہ جٹوں کی ایک ذات ہے, اس خاندان کے سے تھے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہ جو کپڑا بنتے ہیں جو لوگ, یہ ان میں سے تھے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ سادات میں تھے, چونکہ ملامتی تھے تو اپنے آپ کو سادات کہلواتے نہیں تھے. تو یہ بہت ساری جو ہے اس میں چیزیں ہیں. تو ان کے اصل گھر کا کوئی پتہ نہیں, کیونکہ دو مشہور بزرگ ہیں, ایک شاہ حسین سرکار ہیں, ایک شاہ حسین ڈھڈا ہیں. شاہ حسین ڈھڈا جو ہیں وہ ایک علیحدہ بزرگ ہیں, لیکن لوگ اکثر ان کو جو ہے نا وہ کنفیوز کر جاتے ہیں دونوں کی سوانے. شاہ حسین یا لال حسین سرکار جو ہے نا یہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ کریکٹر ہیں, لیکن چونکہ کہا جاتا ہے کہ شاید وہ ہوں تو اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید انہی خاندان سے ہوں. تو ہمیں شاہ حسین کے ٹیچرز جو ہیں ان کا ذکر ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے. یعنی شاہ حسین جو ہے نا وہ اپنے بہت ینگ ایج میں اتنے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے کہ کہتے ہیں کہ 7-8 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا. ماشاء اللہ. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث اور فقہ کے بہت بڑے عالم تھے جب یہ 16-17 سال کی ایج تک پہنچے. پھر فارسی کے اوپر, لاجکس کے اوپر, فلسفی کے اوپر, اور اس کے علاوہ میتھمیٹکس اینڈ میڈیسن ان کی بہت کمانڈ تھی. یہ 20 سال کی ایج میں بہت ایک ریناؤنڈ پرسنالٹی تھے یہ اپنی زندگی میں. اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے نا حضرت شاہ حسین, تو ایک سما باندھ دیتے تھے. یعنی یہ رات کو جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے مسجد میں, تو لوگ اٹھ کے مسجد کے گرد اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. ایسا اثر تھا آواز میں, ان کی آواز میں تاثیر تھی. اور کہا جاتا تھا کہ یہ رات کو قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے تھے تو فجر تک پورا قرآن پاک ختم کر کے پھر رکتے تھے. ماشاء اللہ. ان کے اوپر اتنا اللہ کا کرم تھا شاہ حسین کا. پھر ایک اور دور آتا ہے شاہ حسین کا جس میں یہ سارا کچھ بدل گیا. یعنی یہ جب یہ 20 سال سے کم تھے, 15-16 سال 14 سال کی ایج تھی, تو ایک دن یہ کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ گزر رہے تھے اور بہت ساری کتابیں اور بہت سارا ایک وہ ان کا نا وہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں پوتھی, جس میں بہت ساری کتابیں گٹھری میں باندھ کے تو انہوں نے اٹھائی ہوئی تھیں. تو اچانک دل کی کیفیت بدلتی ہے, تو وہ گٹھری وہ پوتھی جو ہے نا وہ کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. اچھا. اب اس پوتھی کے اندر صرف ان کی کتابیں نہیں ہیں, اس پوتھی کے اندر وہ دیگر طالب علموں کی کتابیں بھی ہیں. اور وہ طالب علم جو ہیں وہ لڑ پڑتے ہیں کہ جی اپنی کتابیں تو پھینکنی تھی, ہماری بھی پھینک دی. تو عجیب سی جذب کی کیفیت میں نا وہ کنویں کو اشارہ کرتے ہیں واپس کر نہ دیا کتاباں. تو وہ کنویں سے وہ کتابیں کہتے ہیں کہ باہر نکل کے تو زمین پہ جو ہے نا وہ آ کے رکھی جاتی ہیں خود بخود. تو یہ جب انہوں نے اسٹوڈنٹس نے یہ دیکھا تو انہوں نے جا کے اپنے استادوں سے ذکر کیا کہ آج یہ شاہ حسین نے یہ کام کیا ہے. وہ عجیب کیفیت طاری ہوگی. اس کے بعد ان کے اندر سے نا جو ہے کچھ چیزیں بدلنی شروع ہوئیں. ایک مستی کا عالم ان کے اوپر جو ہے وہ طاری رہنا شروع ہو گیا. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے جب یہ تھے وہاں سے نکلے تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار اقدس کے اوپر جا کے تو وہاں پہ انہوں نے سکونت اختیار کر لیا. ایک اور بھی نا سوال آتا ہے کہ شاہ حسین کا نام جو ہے مادھو لال حسین, کیا راز ہے اس کے پیچھے, کنیکشن کیا ہے؟ مادھو کی سٹوری میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلے میں ذرا شاہ حسین کا ذکر کر لوں, اس کے بعد مادھو کب ان کی زندگی میں آیا, کیسے ہوا, کہاں سے ان کی زندگی بدلی اور کیوں ان کے اوپر قتل کے فتوے لگتے رہے, واجب القتل کے. یہ کہانی آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں سے سٹوری ہوئی. شروع میں یعنی پہلے وہ بچہ جس نے قرآن پاک بہت چھوٹی عمر میں حفظ کر لیا, فقہ حدیث قرآن عالم ہے بہت بڑا. پھر اس کے اوپر مستی کی ایک کیفیت آتی ہے, وہ اپنی کتابیں کنویں میں پھینک دیتے ہیں. پھر کنویں سے کتابیں نکالتے ہیں اسی جذب کی کیفیت میں, تو لڑکوں کو کہتے ہیں کہ بس تسی جاؤ. مطلب ان کی اور بھی کرشمات ہمیں روایت بہت ساری روایات ہیں بیٹا. دیکھو کہانیاں الائز بھی ہوتی ہیں, اولیاء کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ جو کہانیاں سنائی جائیں 100% وہی ہوں, اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن کچھ چیزیں الائز ہوتی ہیں. پھر جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں 12 سال انہوں نے پھر اس سے آگے یعنی وہاں سے ان کی زندگی بدلنا شروع ہوئی, تو اس سے آگے 12 سال حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر وہ اعتکاف کی کیفیت کہہ لیں, وہاں پہ سکونت اختیار کر لی, وہیں رہتے تھے.
وہیں پہ عبادت ریاضت، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس مستغرق رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے آنکھیں بند کر کے، میڈیٹیشن کہہ لیں، مراقبہ کہہ لیں. تو کہتے ہیں کہ حضور داتا گنج بخش جو ہے ان کے مزار سے ان کو بہت زیادہ فیض ملا. حضور داتا گنج بخش علی اجویری، کبھی زندگی رہی تو ان کے اوپر بھی بات کروں گا. داتا گنج بخش علی اجویری فقر کا ایک ایسا زرین باب ہے کہ جس کو آپ احاطہ ہی نہیں کر سکتے. یعنی حضور معین الدین چشتی اجمیری کا جو شعر ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما. یعنی نائب رسول کا خطاب ملا حضور معین الدین چشتی اجمیری کو، سلطان الہند کا خطاب ملا، اور آپ نے چلہ کہاں کاٹا؟ آپ نے جو ہے وہ آپ کو فقر کی جو ہے وہ کہاں سے ملی؟ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کے روضے سے. بابا فرید الدین گنج شکر، آپ نے جو ہے وہ چلہ کہاں کاٹا؟ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کے روضے کے پاس، اور وہیں سے آپ کو جو ہے وہ ولایت جو ہے اس کا اذن ملا. معین الدین چشتی اجمیری کو روضہ رسول سے ملا تھا، لیکن وہاں سے حکم ہوا تھا کہ یہاں داتا سرکار سے اٹھ کے پھر آپ وہاں گئے تھے. اسی طرح بابا فرید کو یہ داتا گنج بخش علی اجمیری جو ہے نا، یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک پیوٹ پوائنٹ ہے فقر کا. ان کا مقام کیا ہے، ان کی حیات طیبہ کیا ہے، ان کی چیزوں کا کیا ہے، اس کے اوپر پھر کبھی کریں گے. لیکن یہ بہت بڑی چیز، 12 سال حضور شاہ حسین داتا سرکار کے روضے کے اوپر رہے. یہاں پہ پھر ان کی جو باطنی کیفیات ہیں وہ بدلنی شروع ہوئی. پھر بس کچھ ایسا ہوا کہ جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. وہ ایسا کیا ہوا؟ آپ نے جو ہے وہ بال کٹوا دیے، بھویں منڈوا دیں، آپ نے جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ دنیا سے علیحدہ ہو گئے، رقص کرتے پھرتے تھے. ایک وہ آپ نے وہ سراہی سی پکڑ لی. اب لوگ کہتے تھے اس میں سراہی میں شراب ہے، آپ شراب پیتے. لوگوں نے جب ان کے اوپر، یہ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں نا کہ وہ زاہد تھے ملنگ. ملنگ بھی بیٹا وہی ہوتے ہیں نا. زاہد پہلے انہوں نے زہد کی زندگی گزاری نا، پھر داتا صاحب کے، پھر یہ زندگی میں نا ٹرانزیشنز ہیں. ان کی ٹرانزیشن میں نے اس لیے ملامت سے شروع کیا تھا کہ آپ کو یہ ٹرانزیشن سمجھ نہیں آئیں گی اگر آپ کو ملامت سمجھ نہ آئی تو. بالکل. یہ ہر بندے کے لیے یہ ٹاپکس بھی نہیں ہوتے، یہ سب کو سمجھ بھی نہیں آتے. پھر جناب یہ کہ جب ان کی ایج 36 سال تھی، یعنی 20 سال کی عمر سے وہ 20-22 سال کی عمر میں، یعنی 15-16 سال کی عمر میں وہ عالم تھے. 20-22 سال کی عمر میں وہ مستی کی کیفیت آئی. وہاں سے پھر وہ 12 سال داتا سرکار کے روضے کے اوپر رہے، اور پھر وہ جو ہے نا وہ 36 سال کی ایج تھی جب یہاں سے نکلے تو بالکل زندگی بدل چکی تھی ان کی. سب کچھ دوسری طرف تھا. ایک سرائی ہوتی تھی، اپنی وہ کافیاں گاتے تھے، اور وہ گاتے تھے اور وہ سرائی جو ہے وہ لوگوں کو پلاتے تھے. لوگوں کو لگتا تھا یہ شراب ہے. لوگوں نے اس وقت کے علماء نے ان کی شکایت کی گورنر لاہور سے کہ یہ جو ہے نا یہ بندہ، یہ عالم تھا، اب مرتد ہو گیا ہے، مرتد چونکہ اس نے اسلام چھوڑ دیا ہے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے. انہوں نے شاہ حسین کو بلا لیا کہ جی آپ کے خلاف واجب میں نے کہا تھا واجب القتل کے فتوے آئے بتایا تھا آپ نے. تو انہوں نے حضرت شاہ حسین کو بلا لیا، اور شاہ حسین سرکار کو بلا کے تو آپ نے جو ہے وہ انہیں کہا کہ بتاؤ، لوگ کہتے ہیں کہ تم شراب پیتے ہو اور تم جو ہے مرتد ہو. اس نے کہا جی بس بالکل نہیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، لیکن میرا طریقہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا. کہ جی اچھا، اگر لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ تم شراب پیتے ہو، سب سے پہلے اس کا جواب دو. انہوں نے کہا اچھا ایسے کرو، یہ سرائی ہے نا جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ اس سے میں شراب پیتا ہوں، 3 پیالے رکھو سامنے. 3 پیالے رکھے، اسی سرائی سے انہوں نے ایک میں ڈالا تو پانی نکلا، دوسرے میں ڈالا دودھ نکلا، تیسرے میں ڈالا تو شہد نکلا. اس نے کہا بتاؤ ان میں سے شراب کون سی ہے؟ اسی سرائی سے ان پیالوں میں ڈال رہا ہوں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا نور چیزوں کو کیسے بدلتا ہے، تمہاری وہم و گمان سے باہر ہے. پھر جب یہ خبر پہنچی کہ انہوں نے یہ کرامت کی ہے، اور اس وقت پھر بادشاہ نے، میں نے کہا نا بادشاہ ان کو ہیلپ کرتے رہے ہیں، تو وہ اوپر کے لیے کہ جی ان کو مرتد ہے، ان کو قتل کر دینا چاہیے. تو بادشاہ نے جب یہ کرامت دیکھی اور سنی، پھر اس نے کہا کہ نہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ مست ہیں، یہ ان کے اوپر وہ چیزیں لاگو ہی نہیں ہوتی.
تو پھر جناب وہ آگے رہے. پھر جو 36 سال کی زندگی کے آگے کا تعلق ہے نا, وہاں پہ آتا ہے ان کی زندگی میں مادو. یہ 36 سال یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کی زندگی بالکل آل ٹوگیدر چینج ہو گئی. یعنی کہاں یہ بالکل مذہب, دعا, عبادت, اور کہیں یہ بالکل ہی اس سے اینٹی. اور پھر یہ جو ہے نا داڑھی بھی کٹوا دی انہوں نے, سر منڈوا دیا, یا بھویں بھی منڈوا دیں. تو وہ ایک وہ جو ان کا جو روش ہوتی ہے نا, کلندرانہ روش ہوتی ہے, یہ ملنگوں والا ہولیا وہ بنا کے تو پھرتے رہے, ملامتی سلسلہ وہ تھا. لیکن ان کی پوئٹریز میں پیغام کیا ہوتا تھا؟ پوری پوئٹری میں نہ ان کی آپ کو کبھی شراب ملے گی, نہ ان کی پوری پوئٹری میں جو ہے نا وہ آپ کو ملے گی. ان میں صرف محبت اور اللہ کی وحدانیت کے علاوہ پوری شاعری میں کہیں نہیں ہے. یعنی شاہ حسین کا پورا کلام پڑھ لیں, آپ کو محبت, عشق الہی, توحید, وحدانیت کے سوا کچھ نہیں ملے گا, عجز کے سوا کچھ نہیں ملے گا. یعنی یہ جو جتنا ان کا حلیہ ہے نا وہ ان کی پوئٹری سے میچ ہی نہیں کرتا. وہ ایک علیحدہ ہی ڈائمینشن کے آدمی ہیں. وہ جو ان کی شاعری ہے کہ ربا میرے حال دا محرم تو, اندر بھی تو باہر بھی تو, روم روم وچ تو. یعنی ان کی شاعری میں آپ کو سوائے عشق الہی کے اور کچھ ملتا ہی نہیں. یعنی ان کی شاعری میں مادوں کا ذکر بھی بہت کم ہے, بہت ہی کم ہے. اور جہاں پہ جس کافی میں نے وہ ایک لکھی تھی ان کی, اس میں جہاں مادوں کا جو ہے وہ ذکر ہے, وہاں بھی اس کی جو اس کی ڈائمینشن ہے وہ عشق الہی کی ہے. وہ مادوں میں وڈا تھیا بدنام, راتی پی کے دکھ دا پیالہ, ٹریا صبح و شام, کی آکھاں میں کی سی پیتی, لوکی کہن حرام, کافر آکھن سارے مینوں, لاون سب الزام, مکھ پھیرن سب میرے ولوں, نالے کڈن دشنام. یعنی لوگ مجھ سے منہ پھیر لیتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں. روے حسین میڈے سائنوں, مادو چھیتی پیج سلام. کہ یہ جو ہے نا مادو لال کے اندر یہ جو ایک انہوں نے مادو کے لیے یہ کافی لکھی ہے, اس میں بھی وہی عشق کے جذبات ہیں کہ اللہ جو ہے نا وہ اس نے مجھے اس مقام پہ بھیجا ہے. وہ ساری اس میں بھی سارا کچھ ہے. ان کی کیفیت ہی جو ہے نا بات ہمیشہ انہوں نے عشق حقیقی کی اور کچھ نہیں ہے. یہ ملامت والے لوگ ہوتے ہیں, اللہ کے قریب ہی ہیں یہ, مطلب ان کے گرد. اب ایک اور بات کہوں, میں نے ملامت کی بالکل شروع کی تھی, آپ نے اچھا کیا یہ مادوں کا ذکر کر دیا. یہ عین اس دور کی بات ہے جب آپ نے ملامت اختیار کی ہے. وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا حضور بایزید بستامی نے عین روزہ توڑ دیا جس وقت لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. یہ وہ دور ہے جب مادو لال حسین قرآن پڑھتے ہیں تو پورا شہر سننے آتا ہے. جو حضرت لال حسین شاہ حسین جو ہے نا وہ قرآن پڑھتے ہیں تو پورا شہر سننے آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جب وہ آپ کے علم کا عروج ہے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ دور ہے شاہ حسین کی زندگی کا کہ جب لوگ ان کے ارد گرد ہیں. جب لوگ ان کے ارد گرد ہو گئے, ان کا مشہور ہونا شروع ہو گیا, آپ نے ایک دم سے آل ٹوگیدر زندگی بدل لی. یعنی داتا سرکار کے دربار پہ آپ بیٹھے تھے تو لوگ آنا شروع ہو گئے تھے ان کے پاس کہ جی آپ بڑے فقیر ہیں, آپ دعا کر دیں, 12 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہیں. وہ لوگوں میں جب یہ بابا 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 مشہور ہوئی تو آپ نے بالکل اپنا حلیہ بدلا اور وہ سرائی پکڑ لی. اب لوگ ان سے دور ہو گئے کہ جی یہ تو شرابی ہے, یہ تو فلاں ہے, یہ تو گناہ گار ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے. اصل میں کہانی کچھ اور تھی. لوگوں کو دور کیا تھا آپ نے اپنی زندگی میں کہ میں یہ کدھر لوگوں کو ساتھ لے کے پھرتا رہوں گا, یہ لوگ مجھے بابا بابا کہتے ہیں. لوگ ان سے دور ہو گئے, لوگ ان کے دشمن ہو گئے. یہ عین اس وقت ان کی زندگی میں چینج ہے جس وقت ان کا مطلب وہ مشہوری کا عروج ہے. تو وہ مشہوری کو ختم کر دیا انہوں نے. آپ اس کو سمجھیں یہ ملامت ہوتی کیا ہے. جیسے مولانا روم, اتنے بڑے فقی, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے مطلب بادشاہ کے خاص الخاص قاضی, اور پھر شاہ شمس آتے ہیں تو زندگی انٹائرلی بدل جاتی ہے. وہی مولانا روم جو کبھی کونیا میں قاضی القضا تھے, وہ وہیں ناچتے پھرتے ہیں حسین زرکوب کے ساتھ. یہی شاہ حسین ہے. یہ فقر کی ایک ایسی ڈائمینشن ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لوگوں کے لیے یہ مطلب اندھیرا ہی ہے. تو ہمیں چیز سمجھ نہیں آتی تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ ہمیں وہ ہے نہیں. اسی طرح یہ بلے شاہ کا دور بھی ایسے ہی ہے, لیکن شاہ حسین کی زندگی بلے شاہ سے زیادہ خطرناک ہے. اچھا, بلے شاہ ہو گئے, مولانا روم ہو گئے, شاہ حسین ہو گئے, ایک رقص کی کیفیت جو ہے ہمیں صوفی جو ہوتے ہیں ان میں ہمیں نظر آتی ہے سملر. کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ وائبریشنز,
کائنات کا ذرہ ذرہ، فقیر جو ہے نا وہ کائنات کے ساتھ سنکرونائزڈ ہے. پوری کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ وائبریشن ہے. ایٹم، کوانٹم، نیوٹرون، پروٹون، وہ وائبرنٹ ہیں. پوری کائنات وائبرنسی پہ ہے. فقیر جب اس کائنات کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ وائبرنسی کو فیل کرتا ہے. وہ وائبرنسی جب اس کے اپنے وجود میں آتی ہے تو وہ تھرکنا شروع ہو ہی جاتا ہے. بالکل. اب اس کو لوگ جسٹیفائی اس لیے نہیں کر پائیں گے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. وہ جو ہے نا جس پہ بیتتی ہے وہ جانتا ہے نا، جس تن لاگے وہ تن جانے. ایسے وہ فقیر کلندر پاک ہوں یا سما کا کانسیپٹ ہے یا وجد کا کانسیپٹ ہے یا دمال کا کانسیپٹ ہے، یہ اس کے پیچھے بہت کچھ ہے. دمال کا کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. کبھی زندگی رہی کلندر پاک کے اوپر بات کی تو بتاؤں گا کہ یہ دمال تھی کہاں سے، آئی کہاں سے، اس دمال کا تعلق کیسے ہے. یا چلیں ایک چھوٹی سی ایک لائن بتا کے آگے بڑھ جاتا ہوں. مطلب عرس پہ ہم دیکھتے ہیں نا دمال، دمال یہ ناچنا گانا نہیں ہے، دمال احساس ہے. دمال جو ہے وہ اس احساس کا نام ہے جو کائنات کی طاقتوں سے جڑنے کے بعد ہوتی ہے. کلندر پاک سے کسی نے پوچھا تھا یہ دمال کیا ہے، تو کلندر پاک وہ جو توق پہن کے وہ جو پتھر کا ٹکڑا آپ کے روضے کے پاس پڑا ہوا ہے، کلندر پاک کی جو دمال ہے نا وہ دکھ کی دمال ہے، تکلیف کی دمال ہے، خوشی کی دمال کا بھی ایک کانسیپٹ ہے. ابھی وقت نہیں ہے کہ اس کو لمبا بتاؤں. کلندر پاک سے جب کسی نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب مجھے کربلا کا منظر دکھایا گیا تو مجھے یہ نظر آیا کہ مولا امام سید سجاد جب کربلا سے شام پیدل جا رہے ہیں تو جسم کے اوپر زنجیریں ہیں، توق ہے، گردن میں کمر میں لنگر ہے، 100 کلو کے قریب تقریباً جو ہے وہ سونا ہے اور جو ہے وہ لوہا ہے، اور لوہا دھوپ میں تپتا ہے، جسم کے اندر گوشت کو کاٹ کے اندر گھس جاتا ہے. مالک کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، مالک کے پیر میں اتنے اتنے کانٹے ہیں. وہ زمین کے اوپر ایک پیر رکھتے ہیں، ایک اٹھاتے ہیں، ایک پیر رکھتے ہیں، ایک اٹھاتے ہیں، مالک سے چلا نہیں جاتا. وہ تکلیف جو ہے نا اس کے احساس کا نام دمال ہے، کلندر کی دمال ہے. پھر کبھی صحیح اس کے اوپر دوبارہ بات کریں گے. یہ ایک اور ڈائمینشن ہے، یہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ ان کی عقل سمجھ فہم سے باہر ہے، کیونکہ اپنے اسپیکٹرم سے باہر نہیں نا نکلے. جب آپ اپنے ایک ہورائزن کے اندر رہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے گھڑا سمندر ہوتا ہے، آؤٹ آف دا باکس. جب آپ گھڑے کے اندر ہوتے ہیں تو گھڑا آپ کے لیے سمندر ہوتا ہے، لیکن جب آپ سمندر میں جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کتنی بڑی بڑی بلائیں سمندر کے اندر رہتی ہیں. تو فقیر بلاؤں کے ساتھ رہتا ہے. الفقر فقری ایسے ہی ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فقر میرا فخر ہے. تو ایسے ہی ہے، یہ بلا وجہ ہے، اس کی کوئی اور ایک ڈائمینشن ہے نا. پھر جناب یہ اسی طرح جو ان کی زندگی میں ہے کہ مجذوبیت کا عرصہ یہ 27 سال پہ محیط ہے. 27 سال یعنی 36 سال سے آگے 27 سال کا یہ جو عرصہ ہے نا یہ ان کا مجذوبیت کی ڈیفینیشن آپ کی نظر میں کیا ہے؟ جذب بیٹا ہوتا ہے، اللہ کا نور آپ کے وجود کے اوپر پڑتا ہے. آپ کی عقل، آپ کا شعور، آپ کا فہم اس کو اگر برداشت کر لے تو آپ جو ہے وہ اس میں جذب میں نہیں جاتے. جیسے حضور داتا گنج بخش علی اجویری، اللہ کی تجلی پڑی نا، وہ برداشت کر کے آپ شریعت میں رہے، علم میں رہے، آپ نے دنیا میں علم پھیلایا ایک خاص طریقے سے. اگر وہ اللہ کی تجلی، وہ جسم، آپ کا وجدان، آپ کا شعور برداشت نہیں کر پایا، جیسے کوہ طور جل گیا تھا، اللہ کا نور ہی تھا نا. کوہ طور کے اوپر ایٹم بم تو نہیں چلا، کوہ طور اللہ کی انرجی سے جلا نا. اللہ کہتا ہے کہ ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے، ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو بعض اوقات آپ کا وجود اس تجلی کی جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا. وہ برداشت نہیں کر پاتا تو آپ اپنے کاموں میں، چیزوں میں وہ جذب کی کیفیت میں، سکر کی کیفیت میں، مستی کی کیفیت میں وہ چلے جاتے ہیں. وہ جسٹیفائی ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے نور کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے نہیں ہوتی. یعنی فقیر کی اتباع اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ فقیر کی جو ہے نا فقیر آپ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ 27 سال ہے. اب اس دوران انہوں نے اپنا لباس جو ہے نا وہ سرخ پہن لیا، اس لیے یہ لال حسین بن گئے. ان کو لال حسین، مادھو جو ہے وہ اس کے ساتھ ان کی محبت ہے. مادھو کے اوپر میں ابھی آتا ہوں آگے.
لال حسین ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے لباس لال پہننا شروع کر دیا. شاہ حسین نام تھا, لال حسین پھر ہو گئے. اور پھر یہ جو ہے نا خاص طور کے اوپر یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مغل کنگز نے ان کو جو ہے بڑی مدد کی ہے, مغل کنگز کے ساتھ اکبر نے ان کو بڑا سپورٹ کیا. پھر کہتے ہیں کہ اکبر اور سلیم جہانگیر جو تھا اس کے حرم کی خواتین ان کی بہت زیادہ عقیدت مند تھیں, اور وہ جو ہے وہ یہ کیونکہ کسی کے قریب نہیں جاتے تھے بس لیکن وہ جو ہے نا وہ ان کی عقیدت مند تھی, تو اس لیے ان کو پھر پروٹیکشن ملتی رہی. اور وہ لوگ ان کی روحانی طاقتوں پہ یقین رکھتے تھے. جہانگیر ہو, اکبر ہو, شاہ جہان ہو, پھر شاہ جہان کا بیٹا دارا شکو. اصل میں ان کا جو کلام ہے نا بیسیکلی وہ انہوں نے بادشاہوں نے جو ہے وہ ایک دو بندے ان کے ساتھ کر دیے تھے کہ یہ اپنی جذب اور کیفیت میں جو کہیں وہ لکھتے جاؤ. وہ کلام لکھا ہوا پھر بادشاہوں کو, ان کی بیگمات کو, ان کو پھر جا کے سنایا جاتا تھا کہ جب یہ اپنی جذب کی کیفیت میں وہ کافیاں پڑھ رہے ہوتے تھے. وہ انہوں نے خود تھوڑی لکھی تھی, جذبی کیفیت تھی, خود تھوڑی لکھتے, وہ پڑھتے تھے, لوگ نوٹ کرتے تھے, وہ بادشاہ کے پاس جاتے تھے. یہ شاہ حسین کا دیوان بھی بعد میں اس طرح جو ہے وہ ڈیولپ ہوا. تو ایک بہار شاہ نام کا ایک آدمی تھا جو انہوں نے کیا تھا. شہزادہ سلیم نے جو ہے وہ بہار خان نام کے آدمی کو جو ہے نا جہانگیر نے مقرر کیا تھا. اس کی وجہ سے ان کا دیوان اور ان کا جو ہے نا ان کی شاعری محفوظ ہوئی. اب آ جاتے ہیں مادھو کے قصے کے اوپر. یہ جو ہے نا یہ بڑا اہم قصہ ہے. یہ سوال ہے کہ مادھو لال کے ساتھ کنیکشن یا رشتہ تھا کیا ان کا؟ محبت کا رشتہ تھا بیٹا. محبت ہمارے ہاں محبت کی ڈائمینشنز بڑی غلط سمجھی جاتی ہیں. مادھو نے شاہ حسین کو کہا جب یہ آتے تھے نا تو کہتے بابا تو کی میرے مگر پہ آیا کنے سال دا. یہ پنجابی کی ان کی آپ کی جو ڈسکشن ہے اس کے وہ ایک کتاب ہے آکھیا شاہ حسین نے, اس میں یہ کچھ واقعہ لکھا ہوا ہے. مادھو نے جا کے کہا کہ بابا آپ بھی تو بے عزت ہونا ہے تو میں نے بھی بے عزت کرانا ہے, تو کیوں میرے مگر پہ آئے؟ تو شاہ حسین کہتے ہیں کہ میں تیرے مگر تے نہیں پہ آیا, میں تو تیرے وچ اونوں ویکھنا جن نے تینوں بنایا ہے. مینوں تو او دی تانگ ہے, تجھ میں مجھے وہ رب نظر آتا ہے اس لیے, ورنہ مجھے تیرے سے کچھ چاہ ہی نہیں ہے. تیرے وجود سے, تیرے جسم سے, تیری شخصیت سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں تو صرف تجھے دیکھتا ہوں اور مجھے تیرے اندر وہ نظر آتا ہے, مجھے تیرے اندر جلوہ کسی اور کا نظر آتا ہے. یہ جملہ جو تھا یہ مادھو کے اوپر اثر کر گیا تھا. میں تیرے لیے تھوڑی آتا ہوں. جب آپ مادھو کے پاس جاتے تھے تو وہ مادھو تھا برہمن, بڑی اونچی ذات کا ہندو تھا. اس وقت ذات پات بھی بہت تھی, ذات پات جو تھی اس میں بھی بہت سارا کچھ تھا, اور اس میں جو تھا وہ چیزیں تھیں اس کو روکتا کوئی نہیں تھا. ان میں یہ بھی تھا کہ جی ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ انٹریکٹ کیوں کر رہا ہے, وہ بھی رولا تھا. دوسرا پھر ان کے اوپر بڑے الزام لگتے تھے کہ یہ کس قسم کے آدمی ہیں. پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ جی اپنا یہ بچہ مجھے دے دیں. ان کے جی ساڈا پتر ایسی تو ان کس طرح دئیے. تو ایک کہانی یہ بھی مشہور ہے کہ مادھو فوت ہو گیا, لوگ رو رہے تھے, انہوں نے اس کی چتا جلانے کی کوشش کی, چتا کی شاہ حسین پہنچ گئے, ان کا تاڈے لی تے مر گیا مینوں دے دیو. تو اس کی ماں نے کہیں کوئی حامی بھری یا کہا تو انہوں نے نا اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا مادھو حالی نہیں مٹنا, حالی ٹائم ہے, چلیے. تو وہ اٹھا کے اس کو لے آئے. یہ بھی ایک کہانی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایگزیکٹ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے. پھر ایک اور اس کی کہانی ہے کہ گنگا اسنان اس کے والدین اس کو لے جانا چاہتے تھے, تو آپ نے کہا کہ اس کو میں گنگا اسنان پہ لے آؤں گا ہری دوار. یہ لاہور میں تھے, تو ایک انہوں نے کہا کہ مادھو جتھے میں پیر رکھدا ہے تے نال نال چلدا. وہ آگے گئے تو آگے ہری دوار پہنچ گئے. اس کی ساری فیملی, اس کے گھر والے سارے وہیں تھے. انہوں نے دیکھا کہ مادھو لاہور سے نکل کے ایک دم سے وہ ہم لوگ تو سفر کر کے آئے, تو یہ آ گیا گنگا میں اسنان کر کے پھر اسی راستے سے واپس بھی چلا گیا. تو پھر اس کے گھر والوں نے شاہ حسین کی مخالفت چھوڑ دی. پھر جب ان کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ یہ کوئی روحانی طاقت ہے, تو پھر جو ہے نا یہ سارا یہ 36 سال سے لے کے پھر آگے جب اس کا 53 سے 54 سال حضرت شاہ حسین کی زندگی ہے. 1593 میں ان کا انتقال ہو گیا. جب آپ فوت ہوئے تو آپ نے کہا کہ جی مجھے شاہدرہ میں یہ دفن کر دو, اور مادھو آئے گا تو مجھے خود نکال کے لے جائے گا. تو کہتے ہیں کہ جب وہ مادھو جو ہے, اور مادھو کو کیا کیا کہ جب مادھو آپ کے پاس آ گیا نا,
تو پھر انہوں نے کہا کہ ہون تو میرے کول نہیں رہنا, اب مان سنگھ کی فوج میں تو سپاہی کی نوکری کرے گا. اچھا. اس کو ادھر بھیج دیا, اپنے پاس رکھا بھی نہیں. انہوں نے مان سنگھ کی فوج میں اس کو جو ہے وہ فوج میں بھرتی کروا دیا. وہ جنگ لڑتا تھا, وہ جب جنگ لڑتا تھا تو وہ جو ہے وہ ادھر رہتا تھا. ادھر سے شاہ حسین کا انتقال ہو گیا. آپ نے کہا کہ جی میرا جنازہ پڑھ کے مجھے یہاں دفن کر دینا, لیکن جب مادھو آئے گا نا تو وہ مجھے لے جائے گا. تو پھر مادھو آیا تو کہتے ہیں کہ ان کی قبر میں نا سوراخ تھا, تو مادھو نے وہیں سے مٹی ہٹائی تو آپ کے جسم کو نکالا اور نکال کے یہ بھگوان پورہ میں جہاں آج ان کا روضہ ہے وہاں لا کے دفن کیا. ان کے کلام میں نا جی کوئی ایسی چیز, میں نے وہی بات کی تھی کہ ان کے پورے کلام میں کوئی ہنسی مذاق, ٹھٹھا, شراب, راگ رنگ کچھ نہیں ہے, صرف اور صرف محبت الہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی ساری ان کی کیفیت ہے, یہی سارا ان کا ہے کہ یہ آج بھی, کیونکہ یہ جو میلہ چراغاں ہے, یہ جو جس کو کہا جاتا ہے میلہ چراغاں, بھی یہی ہے کہ مادھو ایک دن جو ہے وہ کہیں سے جو ہے بسنت آئی تو اس کو کسی نے پھول دیے, تو اس نے پھول لا کے نا حضور شاہ حسین کے اوپر پھینکے. تو جب اس نے پھول شاہ حسین کے اوپر پھینکے تو آپ مست ہو کے نا تو وہ اس کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی. وہ کافی پڑھتے ہوئے گلیوں میں ناچ رہے تھے. تو بس اس دن سے یہ میلہ چراغاں کا جو ہے وہ ان کی یاد میں یہ جو عرس ہے اور میلہ چراغاں اور میلہ چراغاں کا آغاز ہو گیا. اور پھر جو ہے یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. یہ روحانیت کی بیٹا وہ ڈائمینشنز ہیں جو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, جو عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ شاہ حسین اتنا آسان نہیں ہے, شاہ حسین کے کلام کو سمجھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. یعنی ان کے جو کلام میں میجر جو چیزیں ہیں جو اہم ہیں, اس میں جو ہے یہ میں نے آپ کو سنایا تھا, ربا میرے حال دا محرم تو, اندر تو باہر بھی تو, روم روم وچ تو ہی تانا تو ہی بانا, میرا سب کچھ تو, کہے حسین فقیر نے مانا, میں نہیں سب تو. یعنی ان کے ظاہری حالات سے تو یہ چیزیں میل ہی نہیں کھاتی. مندی ہاں کے چنگی ہاں, صاحب تیری بندی ہاں, مطلب یہ سارا یہ مطلب عشق الہی کا ایک آپ سمجھیں کہ ایک معراج ہے شاہ حسین, اور کچھ بھی نہیں, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر, تھینک یو سو مچ. آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں نا شاہ حسین کی جو زندگی ہے اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے یہ بھی بتایا, پھر مادھو لال کے ساتھ کیا کنیکشن تھا ان کا وہ بھی آپ نے ہمیں اس کے بارے میں گائیڈ کیا, اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی کرامات تھی اس پر بھی روشنی ڈالی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے شاہ حسین کی زندگی, ان کے اپنائے گئے ملامتی رنگ اور ان کے مادھو لال کے ساتھ رشتے پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.